والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ لائق صد عز و الاحترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار نعت خوانان ذی قدر اور دیگر معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت کے اندر اپنی کچھ معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دعا کریں کہ اللہ جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ مجھے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حق اور سچ کی بات کہنے، آپ لوگوں کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا کہنے میرے بادشاہ حسین تیری وسعت کے کہ پوری کائنات کے اندر اتنے لوگ یزید کے نام پر جینے کو تیار نہیں جتنے لوگ تیرے نام پر مرنے کو تیار ہیں۔ پوری کائنات کے اندر اتنے کسی کے گھر نہیں جتنے میرے پیر حسین کے گھر ہیں۔ پوری کائنات کے اندر اتنی کسی کے در نہیں جتنے میرے پیر حسین کے در ہیں۔ بڑے سے بڑا چودھری کیوں نہ ہو، اتنے کسی کے کمی نہیں جتنے میرے پیر حسین کے کمی ہیں۔ پوری کائنات کے اندر بڑے سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، اتنے کسی کے نوکر نہیں جتنے میرے پیر حسین کے نوکر ہیں۔ پوری کائنات کے اندر ہر بندے نے اپنی زبان سے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ دنیا میں پوری کائنات کے اندر واحد فاطمہ الزہرا کا لال ہے جس نے اپنے لہو سے گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سنیوں کی زبانیں تو کٹ سکتی ہیں لیکن یہ اہل بیت کے علاوہ، حضور کے غلاموں کے علاوہ، حضور کی آل کے علاوہ کسی اور کا ذکر نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کسی اور کا ذکر کرنا عبادت ہوتا تو شاید یہ زبان کر لیتی۔ اسا سنی ہیں خادم آل محمد دے، سڑی جند تے جان حسین بیتے پتر بھرا سب راہ خدا، لایا بہوں احسان حسین۔ اج تئیں سنیاں کو یاد ہو سی جی میں پڑھیا قرآن حسین، اسا سنی کفن تے لکھ مرسوں سڑا دین ایمان حسین۔ صدیاں قبل حسین اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے لیکن ماحول کی تازگی بتاتی ہے جسے کوئی کل ہی گزر کے گیا۔ صدیاں قبل حسین اس دنیا سے گزرے، ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ اتنا چرچا میں نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے پیر حسین کا ہو رہا ہے۔ گلی گلی گھر گھر چراغا حسین کے نام کا ہے، گلی گلی حسین کی محبتوں کے ترانے پڑھے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تقاضا داد بھی صرف اسی سے ہی کروں گا جس کو اللہ پاک نے زبان دی ہو۔ کم از کم وہ منہ سے یہ تو بولے کہ اللہ پاک نے میری زبان پہ جو حلف سجایا ہے وہ کتنا پیارا ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میرے نبی فرماتے ہیں لوگوں تم کافر تھے، میں نے تمہیں مسلمان بنایا۔ تم خود ناشناس تھے، میں نے تمہیں خدا شناس بنایا۔ تم چلتے تھے، تم پر شیطان اترتے تھے، میں نے تمہیں اپنے قدموں میں بلا کر اتنا بلند کر دیا کہ اب جب تم میری مجلس میں آنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہو تمہارے قدم بعد میں اٹھتے ہیں، اللہ کے نوری فرشتے گر کر تمہارے قدموں کے نیچے اپنے پر پہلے بچھا دیتے ہیں۔
مسلمان بنایا، احسان پر کوئی بدلہ نہیں مانگا۔ تم حیوان تھے، میں نے تمہیں انسان بنایا۔ تم کافر تھے، میں نے تمہیں مسلمان بنایا، احسان پر کوئی بدلہ نہیں مانگا۔ تم خود ناشناس تھے، میں نے تمہیں خدا شناس بنایا، احسان پر کوئی بدلہ نہیں مانگا۔ لوگو تم جہنم کی طرف جا رہے تھے، میں نے تمہیں پکڑ کر جنت کا وارث بنا دیا، احسان پر کوئی بدلہ نہیں مانگا۔ میرے کریم نبی فرماتے ہیں سردیوں کی لمبی راتیں میں مصلے پہ رویا، ساری رات تڑپا، یہاں تک کہ میرے قدم سوج گئے، میرے قدموں سے خون نکلتا رہا۔ فرمایا او میرے امتی، تو سوتا رہا، محمد روتا رہا، تو دنیا کے مزے لیتا رہا، محمد تڑپتا رہا۔ سجدوں پہ سجدے، گریا پہ گریا، لیکن جب وہ وقت آیا، رات کا وہ پہر جو پہلے آسمان پر اترتا ہے، جب میرا کریم رب آواز دیتا ہے، میرے بندے بول کیا بولتا ہے، اور میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، فرمایا جب وہ وقت آیا، پوری رات سجدے میں نے کیے، پوری رات رکوع میں نے کیے، پوری رات قیام میں نے کیے، اور پوری رات رویا میں، پوری رات تڑپا میں، لیکن اللہ کی طرف سے جب کچھ مانگنے کی باری آئی، میں نے اپنی بات ہی نہیں کی، اپنے خدا سے کچھ مانگتا رہا ہوں تو تمہاری بخشش کے لیے دعا ہی مانگتا رہا۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی احسان پر ہم نے کوئی بدلہ نہیں مانگا۔ ہاں ایک ہی کچھ مانگنا چاہتے ہیں، تو ایک ہی چیز مانگنا چاہتے ہیں، وہ میری آل کے ساتھ محبت ہے، وہ میرے حسن و حسین کے ساتھ محبت ہے۔ مفتی صاحب ابھی پڑھ رہے تھے، ایک آیت آپ بیان فرما رہے تھے، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اِلَّا الْمَوَدَّةَ۔ میرا کریم رب آواز دیتا ہے، میرے بندے میرے حضور کی آل کے ساتھ محبت نہیں مودت کیا کر، محبت نہیں مودت کیا کر۔ میں سریلا گریلا خطیب نہیں ہوں، میں آپ سے 4 پیسے لے کے چلا جاؤں اور آپ کو کچھ دے کے نہ جاؤں تو یہ مجھے زیب نہیں دیتا۔ میں آیا ہوں کچھ لینے کے لیے نہیں آیا، آپ لوگوں کو کچھ دینے کے لیے آیا۔ سخی جو ہوتے ہیں وہ لینے کے لیے نہیں آتے، وہ کچھ دینے کے لیے آتے۔ میرا کریم رب فرماتا ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے نبی کی آل کے ساتھ محبت نہیں مودت کیا کر۔ حالانکہ محبت بھی عربی کا لفظ ہے اور مودت بھی عربی کا لفظ ہے۔ یہ محبت اور مودت کے درمیان فرق ہی کیا ہے؟ آپ میں سے ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے نہ ہوں تو سمجھدار ضرور بیٹھے ہیں۔ محبت اور مودت کے درمیان فرق کیا ہے؟ محبت کسے کہتے ہیں اور مودت کسے کہتے ہیں؟ کبیر والا کی سرزمین پہ رہنے والوں، محبت کسے کہتے ہیں، مودت کسے کہتے ہیں؟ ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ محبت کی ڈیفینیشن کیا ہے اور مودت کسے کہتے ہیں۔ فرماتا ہے یار کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنے کو محبت کہتے ہیں، اور یار کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کرنے کو مودت کہتے ہیں۔ میرا اللہ فرما رہا ہے میرے نبی کی آل کے ساتھ محبت نہیں مودت کیا کر، محبت نہیں مودت کیا کر۔ یار کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنے کو محبت کہتے ہیں، اور یار کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کرنے کو مودت کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں آسان زبان میں، آپ کا ایک دوست تھا جو آپ کے دکھ سکھ میں کام آتا تھا۔ اللہ اکبر، ایک دن آپ کو خبر ملی کہ میرا دوست فوت ہو گیا ہے۔ آپ اس کے گھر میں گئے، آپ نے آنکھوں میں سے کچھ آنسو بہائے، 2-4 آنسو بہائے، اس کے بعد آپ نے دوست کی میت کو اٹھایا، اپنے کندھے پہ رکھا، قبرستان کی طرف چل دیا۔ جب قبرستان جا پہنچے تو قبر کھودی، جنازہ پڑھایا، دوست کو دفن کر کے آنکھوں سے آنسو بہاتے گھر میں آ گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو اپنے دوست کے ساتھ صرف محبت ہی تھی۔ کیا تھی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ رونے دھونے کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے ہی آپ کو خبر ملتی کہ میرا یار فوت ہو گیا ہے، آپ صدمہ برداشت نہ کر سکتے،
آپ بھی وہیں گرتے فوت ہو جاتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مودت۔ آپ بھی وہیں فوت ہو جاتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ چلو اور بھی آسانی سے میں آپ لوگوں کو سمجھاتا چلوں، یہ جو مچھلی ہے نا، مچھلی اس کو پانی کے ساتھ محبت نہیں، مودت ہے۔ وہ اس لیے کہ مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مچھلی کو پانی کے ساتھ کیا ہے؟ آپ نے مچھلی کو پانی سے باہر نکالا، مچھلی ایک بار مری۔ آپ نے مچھلی کو اللہ اکبر اس کے ٹکڑے کیے، ذبح کیا، مچھلی 2 بار مری۔ آپ نے مچھلی کو دیگچی میں ڈالا، مچھلی 3 بار مری۔ آپ نے مچھلی کو دانتوں کی چکیوں میں چبایا، مچھلی 4 بار مری۔ میدے میں گئی، مچھلی 5 بار مری۔ ہے جب تو مچھلی کھاتا ہے تو پانی پانی کر رہا ہوتا ہے، مجھے پانی دو، مجھے پانی دو۔ بحر والا کہتا ہے یار بحر اتنی سردی ہے، بحر برف باری پڑ رہی ہے اور تو پانی پانی مانگ رہا ہے۔ تو کہتا ہے نہیں نہیں، میں نے مچھلی کھائی ہے۔ ہائے مچھلی کو پانی کے ساتھ کتنی محبت ہے اور کتنی مودت ہے، 5 بار مرنے کے بعد بھی تیرے معدے میں پانی پانی کر رہی ہے۔ میرا نبی فرماتا ہے میری آل کے ساتھ محبت نہیں، مودت کیا کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے مچھلی میں جان نہیں رہتی، اسی طرح حسن و حسین کو دل سے نکال دیا جائے سینے میں ایمان نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کیا بات ہے! جس طرح مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے مچھلی میں جان نہیں رہتی، اسی طرح حسن و حسین کو دل سے نکال دیا جائے سینے میں ایمان نہیں رہتا۔ ایمان باقی رکھنا چاہتا ہے تو حسین کے ساتھ مودت کرنی پڑے گی، حسین کے ساتھ دل و جان سے بھی زیادہ محبت کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر! جبریل امین حاضر ہوئے، اللہ اکبر! میرے کریم آقا کے پاس آئے، عرض گزار ہوئے سونے میرا اللہ آپ کو سلام بھی دے رہا ہے، ساتھ میں ایک پیغام بھی دے رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل کیا بات ہے؟ میرا اللہ سلام دے رہا ہے، قبول کیا۔ جبریل عرض گزار ہوئے سونے اللہ سلام بھی دے رہا ہے، ساتھ 2 پیغام بھی ہیں۔ اچھا پیغام کون کون سے ہیں؟ جبریل امین عرض گزار ہوئے سونے میرا اللہ مبارکباد بھی دے رہا ہے اور ساتھ میں تعزیت بھی کر رہا ہے۔ مبارکباد بھی دے رہا ہے، ساتھ میں تعزیت بھی کر رہا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں مبارک تو میں سمجھ گیا کہ آج میرے گھر میں حسین کی پیدائش ہوئی ہے، میرا حسین آج دنیا میں آیا ہے۔ مبارکباد تو میں سمجھ گیا، پر یہ جو تعزیت میرے کریم رب نے کی ہے یہ کس بات کی ہے؟ جبریل امین عرض گزار ہوئے سونے ایک وقت آنے والا ہے، یہ زندگی کی چند روزے یہ گزر جائیں گے، ایک وقت آنے والا ہے آپ کا جو حسین ہے یہ کربلا کی سرزمین پہ شہید کیا جائے گا، اسی کی تعزیت کرنے کے لیے اللہ تعزیت بھی فرما رہا ہے، ساتھ میں مبارکباد بھی دے رہا ہے۔ میرے کریم آقا نے جب یہ خبر سنی کہ میرا حسین آج پیدا ہوا ہے اور وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ جب میرا حسین کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا جائے گا، میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جبریل ایک بات تو بتا۔ جبریل عرض گزار ہوئے سونے کون سی بات ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں جبریل یہ بتا اس وقت میں دنیا میں موجود ہوں گا؟ جبریل عرض گزار ہوئے حضور نہیں، آپ اس دنیا میں موجود نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر! میرے نبی فرماتے ہیں جبریل یہ تو بتا جب میرے حسین کو قتل کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا، اس وقت علی تو دنیا میں موجود ہوگا نا؟ جبریل امین عرض گزار ہوئے حضور نہیں، علی المرتضیٰ بھی دنیا میں نہیں ہوں گے، نہ تو فاطمہ الزہرا دنیا میں ہوگی۔ اللہ اکبر! میرے نبی فرماتے ہیں کوئی بھی دنیا میں نہیں ہوگا وہ ہم میں سے؟ جبریل امین عرض گزار ہوئے حضور نہیں، آپ میں سے کوئی بھی دنیا میں موجود نہیں ہوگا۔ تو میرے نبی رونے لگ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل میرا حسین اکیلا ہی ہوگا جب قتل کر دیا جائے گا، میرا حسین اکیلا ہی ہوگا جب شہید کیا جائے گا۔ جبریل امین عرض گزار ہوئے سونیا بس اوپر اللہ ہوگا، نیچے کربلائے معلیٰ ہوگا، تلواروں کی بارش چل پڑے گی۔ اللہ اکبر! آپ کی حسین کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔
علی المرتضیٰ شیر خدا بھی اسی مجمع میں بیٹھے ہیں۔ علی المرتضیٰ شیر خدا اٹھے، اپنے گھر کی طرف گئے، روتے ہوئے گئے۔ جب فاطمہ الزہرا کی آنکھوں کے سامنے آئے تو فاطمہ الزہرا بول ہی پڑی، اے میرے سرتاج کیا بات ہے، آج آپ رو کیوں رہے ہیں؟ علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا، آج جبریل امین آئے تھے میرے کریم آقا کی خدمت میں، اور آ کر جبریل امین مبارک بھی دے رہے تھے اور ساتھ میں تعزیت بھی کر رہے تھے، ساتھ میں تعزیت بھی کر رہے تھے۔ اچھا، مبارک بات تو اس بات کی دے رہے ہوں گے کہ آج ہمارے گھر میں حسین کی پیدائش ہوئی ہے، اور تعزیت کس بات کی کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا تعزیت میرا اللہ اس بات کی کر رہا ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے جب ہمارے حسین کو قتل کر دیا جائے گا، ہمارے حسین کو شہید کر دیا جائے گا، وہ وقت آنے والا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا عرض گزار ہوئی، کس وجہ سے میرے حسین کو قتل کر دیا جائے گا؟ علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا وجہ یہی ہوگی کہ ہمارا حسین فرمائے گا، ہمارا حسین اعلان کرے گا، ہمارا حسین کہے گا کہ دین محمدی حق ہے، لوگ کہیں گے نہ حق ہے، بس وجہ یہی ہوگی، قصور یہی ہوگا، ہمارے حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر سیدہ فاطمہ الزہرا اٹھی اور کمرے میں گئی۔ آپ نے اندر جا کر مصلی بچھا دیا، مصلی بچھا کر 2 نفل نماز کے پڑھے، اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض گزار ہوئی، یا مولا میرے بابے کی دین کی خاطر یہ تو ایک حسین ہے، اگر تو ہزاروں حسین دے وہ بھی بابے کے دین کے نام پہ قربان ہی قربان۔ یہ تو ایک ہی حسین ہے، اگر ہزاروں حسین تو مجھے دے دے وہ بھی بابا کے دین کے نام پہ قربان ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام علی مقام امام حسین نے اپنی شہادت کو آخر میں کیوں لیا؟ امام علی مقام امام حسین آخر میں شہید کیوں ہوئے؟ کیونکہ نواسہ رسول کو معلوم تھا کہ میرے شہید ہونے کے بعد کوئی بھی شہید نہیں ہوگا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد کسی کی بھی شہادت نہیں ہوئی، امام حسین کی شہادت کے بعد کوئی بھی شہید نہیں ہوا۔ آپ کے بیٹے، آپ کے خاندان کی روح رواں، اللہ اکبر، جہاں تک کہ آپ کے نسل پاک کا بنیادی پتھر حضرت امام زین العابدین بھی شہید نہیں ہوئے۔ نواسہ رسول نے اپنی گردن کٹانے میں دیر ہی کیوں کی؟ اپنی شہادت کو آخر میں کیوں رکھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ نواسہ رسول جانتے تھے کہ میرے شہید ہونے کے بعد کوئی بھی شہید نہیں ہوگا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد کوئی بھی شہید نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ یزید کا ٹارگٹ حسین تھا، یزید کا نشانہ حسین تھا۔ آپ اپنے زاویے سے سوچ رہے ہوں گے کہ حسین رحمت للعالمین کے نواسے ہیں، جس کے جان میں رحمت عالم کا خون ہے۔ حسین نہیں چاہتے کہ میری وجہ سے کوئی بھی جہنم میں جائے، حسین نہیں چاہتے کہ میری وجہ سے کوئی بھی جہنم میں جائے۔ موقع دے رہے ہیں، پتہ نہیں کس پل میں کون پلٹ جائے، موقع دے رہے ہیں۔ میرے پیر حسین نے فرمایا، او یزیدیو، اگر تمہاری بے وفائی اہل بیت کے خون سے اپنی پیاس بجھانا چاہتی ہے، اگر تمہاری تلواروں کی نوک کو اہل بیت کا لہو چاہیے، اہل بیت کا خون چاہیے، تو لو میں تمہیں اللہ اکبر اکبر دے رہا ہوں، لو میں تمہیں اصغر دے رہا ہوں، لو میں تمہیں قاسم دے رہا ہوں، لو میں تمہیں علی اکبر دے رہا ہوں، لو میں تمہیں عباس کے بازو دے رہا ہوں۔ اگر تمہاری تلواریں ان سے اپنی پیاس بجھا کے خاموش ہو جائے تو مجھے مارنے میں جلدی مت کرنا، مجھے مارنے میں جلدی مت کرنا۔ اور نادانو، جو اکبر کا قاتل ہے وہ قاتل مومن ہے، جو عباس کا قاتل ہے وہ قاتل مومن ہے، جو علی اصغر کا قاتل ہے وہ قاتل مومن ہے، مگر میں حسین ہوں، مجھے مارنے میں جلدی مت کرنا، کیونکہ قیامت والے دن اگر میں چاہوں تو اکبر کے قاتلوں کو بخشوا سکتا ہوں، اگر میں چاہوں تو
تو اصغر کے قاتلوں کو بخشوا سکتا ہوں، مگر ظالموں مجھے مارنے میں جلدی مت کرنا، اگر تم مجھے مارو گے تو تمہارے لیے بخشش کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ وہ اس لیے جو اکبر کا قاتل ہے وہ قاتل مومن ہے، مگر جو حسین کا قاتل ہے وہ قاتل مومن نہیں، وہ قاتل دین ہے۔ جو حسین کا قاتل ہے وہ قاتل ایمان ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مومنوں کے قاتلوں کو تو بخشوا سکتا ہے، اللہ اکبر، میں چاہوں تو بخشوا سکتا ہوں، میرا اللہ بخش سکتا ہے، لیکن دین کا جو قاتل ہے اس کو میرا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ تمہارے لیے بخشش کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، میرے لیے مجھے مارنے میں جلدی مت کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام علی مقام امام حسین جب آخری ملاقات کرنے کے لیے اپنی بہن حضرت سیدہ زینب کے پاس آئے تو آپ کی آخری ملاقات کا انداز یہ تھا، جب امام علی مقام امام حسین اپنی بہن کے پاس اپنی بہن کو ملنے کے لیے آئے تو پہلے تو بہن بھائی کا پیشانی پہ اپنا بوسہ دیا کرتی تھی، لیکن آج زینب نے امام علی مقام امام حسین کے گلے کو چوما، اس کے بعد آپ کی زلفوں کو بوسہ دیا۔ امام علی مقام امام حسین بول ہی پڑے، بہن جی پہلے آتا تھا تو آپ پہلے میری پیشانی ہی چوما کرتی تھی، آج تو نے میرا گلا کیوں چوما؟ آج تو نے اللہ اکبر میری زلفوں کو بوسہ کیوں دیا؟ سیدہ زینب اسی وقت رونے لگ پڑی، عرض گزار ہوئی، سونیا آج خواب میں ہماری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا آئی تھی، مجھے بتا کے گئی ہے زینب آج تیرے بھائی کا آخری دن ہے، آج تو رج رج کے اس کا دیدار کر لینا، آج یہ چہرہ تیرے سامنے ہے، کل یہ چہرہ تیرے سامنے نہیں ہوگا، کل تو اس چہرے کو دیکھنے کے لیے ترستی رہے گی، آج جتنا ہو سکے تو اس کا دیدار کر لے، رج رج کے دیدار کر لے، کل یہ چہرہ تیرے سامنے نہیں ہوگا۔ اے میرے بابا جی کی امت میرے بیٹے حسین کے گلے کو کاٹ دے گی، اللہ اکبر، اور حسین کی جو زلفیں ہیں یہ خون سے لت پت ہو جائیں گی، اس سے پہلے کہ تو اچھی طرح رج رج کے گلے کو بھی چوم لینا اور زلفوں کا بھی بوسہ لے لینا۔ حسین آج آپ سانسیں لیتے تو جائیں گے لیکن لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے۔ امام حسین نے خیمہ چھوڑا، امام حسین نے رسول پاک کی تلوار کو اپنا ہتھیار بنایا، امام حسین نے گھوڑا تیار کیا، گھوڑے کے اوپر بیٹھ گئے، اللہ اکبر، تلوار کو اس طرح پکڑا جسے کائنات کا سارا نظام مٹھی میں آ گیا ہو۔ اسی طرح امام علی مقام امام حسین نے اللہ اکبر تلوار کو پکڑا اور کربلا کی سرزمین پہ پہنچے، خیمے سے نکل کر سارے یزیدی پریشان ہو گئے، سارے یزیدی حیران ہو گئے کہ ایک بندہ ہے، اتنی فوج ہے، یہ ایک بندہ کر ہی کیا سکے گا؟ اللہ اکبر۔ یزید کہنے لگا حسین بھوکا ہے، یزید کہنے لگا حسین پیاسا ہے، علی اکبر کی جوانی لوٹ لی گئی، حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہوگی، قاسم کا شباب لوٹ لیا گیا، حسین کمزور ہو گیا ہوگا، علی اصغر کو مار دیا گیا، حسین کا جگرہ پھٹ گیا ہوگا، حسین ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اس سوچ کی بنیاد پر سارے یزیدی امام حسین کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ اللہ اکبر۔ جب فاطمہ الزہرا کے لال نے نیام سے تلوار باہر نکالی، جب ہوا میں لہرائی تو یزیدیوں کے گلے اس طرح کٹ رہے تھے جس طرح مشین میں گاجر مولی کٹ رہی ہے۔ امام حسین کی تلوار چلتی رہی، یزیدیوں کے گلے کاٹتی رہی، اللہ اکبر، یزیدیوں کو جہنم واصل کرتی رہی۔ اچانک یزیدیوں میں ہلچل مچ گئی کہ اب اس تلوار کو روکیں، ایک ہی بندہ سارے لشکر کو مار گرائے، دنیا کیا کہے گی اور دنیا اعتراض اٹھا لے گی، اتنا بڑا لشکر ہے، ایک ہی بندے نے سب کو مار دیا ہے، حسین کی تلوار کو روکو، حسین کی تلوار کو روکو۔ یزیدی کے لشکر میں ایک سناٹا چھا گیا، اس طرح پھیل گیا کہ اس کی تلوار کو روکو، اس کی تلوار کو روکو۔ اور یزیدیو، جس تلوار کو بھوک نہ روک سکی، جس تلوار کو پیاس نہ روک سکی، جس تلوار کو موت نہ روک سکی،
اور جس تلوار کو شہادت نہ روک سکی وہ تلوار بھلا کیسے رک سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ امام علی مقام امام حسین کی تلوار چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی، اب یہ تلوار نہیں رک سکتی، لیکن اچانک امام حسین کی تلوار رک گئی، اچانک امام حسین کی تلوار رک گئی۔ اللہ اکبر۔ یزیدیوں میں ایک تعجب سا پھیل گیا کہ حسین کی تلوار کیوں رک گئی ہے۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ حسین کی تلوار کیوں رک گئی ہے؟ وہ اس لیے کہ نماز کا وقت آ گیا تھا۔ امام علی مقام امام حسین، آگے دشمن ہے، پیچھے دشمن ہے، دائیں دشمن ہے، بائیں دشمن ہے، تلوار چلنی چاہیے تھی، تلوار رک کیوں گئی؟ فرمایا نماز اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اے حضرت انسان، کتنی آسانی سے تو نماز چھوڑ دیتا ہے، کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دیتا ہے، نام لیتا ہے حسین کا، نقل کرتا ہے یزید کی۔ بتا تو صحیح حسین تیرے ساتھ کیسے ہوں گے؟ اوے حسین عاشقوں کے ساتھ ہیں، حسین دوگلوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ ذکر اس کا کرتے ہو جو زخمی ہو کر کے بھی نماز نہ چھوڑے۔ تم لوگ صحت مند ہو کے نماز چھوڑ دیتے ہو۔ اوے ذکر اس کا کرتے ہو جو بھوکا ہو کر بھی نماز نہ چھوڑے، تم کھا پی کے نماز چھوڑ دیتے ہو۔ ذکر اس کا کرتے ہو جو پیاسا ہو کر بھی نماز نہ چھوڑے، تم ٹھنڈا پانی پی کے نماز چھوڑ دیتے ہو۔ اے بندے، آج کی اس محفل میں تو آیا ہے، حسین کا ذکر سننے کے لیے آیا ہے، تو حسینی بن کے جا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا۔ میں سید ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں، سید ماں کا بیٹا ہوں۔ میں آپ لوگوں کی جھولی میں کچھ ڈالنے کے لیے آیا ہوں، وہ یہ ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا۔ اے بندے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ اے بندے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو ایک بار من اجڑ جاتا ہے، تو کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دیتا ہے۔ بندہ وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ آ کے جھک جائے، مالک کی چوکھٹ پہ آ کے جھک جائے۔ میرے کریم رب کی رحمت تو ابھی بھی آوازیں دے رہی ہیں، میرے کریم مالک تو ابھی بھی آوازیں دے رہا ہے، بندے میری رحمت تو بنی بھی تیرے لیے ہے، تو میرا اپنا ہے۔ اگر فرعون بھی میرے دربار پہ آ جاتا میں تو اس کو بھی بخشنے کے لیے تیار تھا۔ تیرا میرا تو ذاتی تعلق ہے، اس لیے کہ تو میرے حبیب کا امتی ہے۔ ایک بار تم میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، وہ ایک استاد تھے، کلاس پڑھا رہے تھے، بے نمازی تھے۔ آپ لوگوں میں سے کوئی استاد بیٹھا ہوگا، ٹیچر صاحب بیٹھے ہوں گے، استاد کلاس پڑھا رہے تھے، بچے پڑھ رہے تھے۔ استاد نے ایک سوال کیا، بچوں وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ اب ہر بندہ میں سمیت اپنا اپنا گریبان کھول کے ان بچوں کا جواب سنیں کہ نماز کون کون سے لوگ نہیں پڑھتے۔ میں خطاب کر کے چلا جاؤں گا، اور جب سید کی یہ بات یاد آئے گی تو ایک بار تو میرے کریم رب کا بوہ آپ کو ضرور نظرے گا۔ استاد کلاس پڑھا رہے تھے، استاد نے کہا بچوں وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ بچوں وہ کون سے لوگ ہیں؟ بچے یہاں پہ بیٹھے ہیں سکول پڑھنے والے۔ استاد کلاس پڑھا رہے تھے، استاد نے کہا بچوں وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ ایک بچہ کونے سے کھڑا ہوا، اس نے بڑی معصومیت سے جواب دیا، استاد جی جو لوگ کافر ہیں نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ دوسرا بچہ دوسرے کونے سے کھڑا ہوا، اس نے بڑی معصومیت سے جواب دیا، استاد جی جن کو نماز نہیں آتی نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ تیسرے بچے نے جو جواب دیا ہے نا وہ سننے کے قابل ہے، اس کے جواب کو رد مت کرنا۔ تھا تو وہ بچہ
لیکن وہ جواب دے کر نہیں گیا، وہ تیری اور میری آنکھیں کھول کے گیا ہے۔ تیسرے بچے نے جواب دیا جب استاد نے پوچھا بچوں وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، تیسرے بچے نے اللہ اکبر آواز دی، بڑی معصومیت سے اس نے کہا استاد جی جو لوگ مر چکے ہیں نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ بچے تو جواب دے کر فارغ ہو گئے، لیکن استاد کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے۔ استاد سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے۔ استاد سوچنے پہ مجبور ہو گیا کیا میں کافر ہوں جو نماز نہیں پڑھتا؟ استاد سوچنے پہ مجبور ہو گیا کیا مجھے نماز نہیں آتی جو میں نماز نہیں پڑھتا؟ کیا میں مر چکا ہوں جو نماز نہیں پڑھتا؟ اے بندے نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ نماز ہے تو سب کچھ ہے۔ میرے پیر امام حسین نے علی اصغر کو قربان کیا ہے اسی نماز کے پیچھے، علی اکبر کو قربان کیا ہے اسی نماز کے پیچھے، جس کو تو سستی کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیر امام حسین نے قاسم کا شباب لٹایا ہے اسی نماز کے پیچھے۔ نماز کے پیچھے حسین کیا کچھ نہیں کر کے گیا، حسین نے اپنے پتروں کی قربانی دی ہے، دین کے لیے حسین نے اپنے پتروں کی قربانی دی ہے، اور تو آخرت کو بہتر بنانے کے لیے نماز کی قربانی بھی نہیں دے سکتا۔ بندہ وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ آ کے جھک جائے۔ آج میری نوجوان قوم کو تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو چودھری کے بوہے پہ بیٹھا نظر آتا ہے، نمبردار کے بوہے پہ بیٹھا نظر آتا ہے۔ اور بندے کاش کہ تم مالک کی چوکھٹ پہ آ جاتا اور تیری پریشانی بھی دور ہو جاتی، اللہ بھی راضی ہو جاتا، اس کا رسول بھی راضی ہو جاتا۔ جب پریشانی آئے، جب برا وقت آئے تو تکیے پہ رونے سے بہتر ہے سجدوں میں رو لیا کریں، اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اس کے رسول کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں۔ بارش نہ ہوئی نا، میری بات سنیں غور سے، بارش نہ آنے کی وجہ سے لوگ بھاگے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے اے اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا کریں نا بارش آ جائے۔ کریم رب کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہوں، آپ بھی کریم رب کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہیں۔ یہ اس کریم رب کا بوا ہے جو ایک ماں سے نہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ جب کچھ مانگنا ہو، جب دکھ آئے، پریشانی آئے تو اپنا گھر چھوڑ دیا کریں، مالک کی چوکھٹ پہ آ کے بیٹھ جایا کریں، اور اپنے اپنے چھوٹے بچوں کو اٹھایا کریں، کہا کریں بیٹا پریشانی آ گئی ہے، برا وقت آ گیا ہے، مصلی بچھا لو اور مصلی کے اوپر بیٹھ جاؤ، اپنے ننھے ننھے ہاتھ اٹھا لو اور توتلے لہجے میں کہنا شروع کر دو یا مولا تیرے سوا ہمارا ہے ہی کون۔ بارش نہ آنے کی وجہ سے لوگ گئے سلیمان علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے اے اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا کریں اللہ رحمت کی بارش برسائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا اس طرح ہے، ایک سائٹ پہ چلتے ہیں، وہاں جا کے دعا کرتے ہیں، اللہ رحمت کی بارش برسائے گا۔ اللہ اکبر۔ سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں، پیچھے آپ کی قوم بھی جا رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اچانک نیچے دیکھا تو آپ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک چیونٹی ہے، چیونٹی الٹے پاؤں لیٹی ہوئی ہے اور اللہ سے دعا مانگ رہی ہے یا مولا اگر تو بارش نہیں دے گا ہم تو مر جائیں گی، اگر تو بارش نہیں دیکھا ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گی، مولا چیونٹی کی دعا قبول کر لینا، تو رحمت کی بارش برسا دینا۔ سلیمان علیہ السلام نے جب اس چونٹی کی آواز سنی تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لوگو پیچھے لوٹ جاؤ، آج کسی اور کی دعا قبول ہونے والی ہے۔ اے بندے جو خدا چونٹی کی سنتا ہے وہ تیری بھی سنتا ہے، جو خدا چونٹی کی دعا قبول کرتا ہے وہ تیری دعا بھی قبول کرتا ہے۔ ایک بار تو کریم رب کی چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، اے جناب آدم علیہ السلام آئے اسی کوہ پہ،
ابراہیم علیہ السلام آئے اسی کوہ پہ، موسیٰ علیہ السلام آئے اسی کوہ پہ، اور کائنات کا نبی میرا کریم نبی آیا ہے تو اسی کوہ پہ آیا ہے۔ وہ نبی ہو کے کریم رب کے کوہ پہ آئے کچھ مانگنے کے لیے، تو امتی ہو کے نہیں جاتا۔ آج مسجدیں ویران پڑی ہیں، مسجدوں میں پڑی چٹائیاں تیرا انتظار کر رہی ہیں، الماریوں میں پڑے ہوئے قرآن تیرے منتظر ہیں۔ اے بندے تو کہاں کھو گیا ہے؟ آج ہم مولوی سرگر سنا کے چلے جاتے ہیں، پیسے لوٹ مار کر کے چلے جاتے ہیں۔ کاش کہ ہم نے آپ کو نماز کا درس دیا ہوتا، کاش کہ ہم نے آپ کو مالک کا بوہا دکھایا ہوتا، تو آج میرے کریم رب کا بوہا ویران نظر نہ آتا۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا، بابا کتنی عمر ہے آپ کی؟ تو بزرگ نے کہا بیٹا ہے کوئی 10-12 سال، 15 سال عمر ہے۔ نوجوان نے کہا بابا جی لگتا ہے جوان ہونے کا کوئی زیادہ ہی شوق چڑھ گیا ہے۔ بزرگ نے کہا نا بابا نا، جب سے توبہ کر کے اللہ سے صلح کی ہے نا 15 سال گزر گئے۔ زندگی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے۔ ایک بزرگ کے دل کا آپریشن ہوا، 10 دن تک ہاسپٹل میں پڑا رہا۔ یہ جو بابے بیٹھے ہیں نا، یہ میری بات دل کے کانوں سے سنیے گا۔ ایک بابا جی کے دل کا آپریشن ہوا، 10 دن تک ہاسپٹل میں پڑا رہا۔ 10 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب نے 5 لاکھ روپیہ بل بھیج دیا۔ بابا جی نے جیسے ہی بل کو دیکھا تو رونے لگ گئے، اتنا بل، 5 لاکھ روپیہ بل۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی آپ روئے مت، اگر آپ کہیں تو بل تھوڑا کم کر دیتے ہیں، لگتا ہے آپ غریب ہیں۔ بابا جی نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو 5 لاکھ ہیں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، میں تو 10 لاکھ دینے کی بھی استطاعت رکھتا ہوں، یہ تو 5 لاکھ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ بابا جی نے کہا ڈاکٹر صاحب رو اس لیے رہا ہوں کہ تو نے 10 دن کے لیے میرے دل کی رکھوالی کی ہے، بل 5 لاکھ روپیہ مانگ لیا ہے، افسوس کہ جس مالک نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوالی کی ہے اس کا تو شکریہ بھی ادا نہیں کر سکا۔ افسوس کی بات نہیں ہے، جس مالک نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوالی کی ہے اس کا تو میں شکریہ بھی ادا نہیں کر سکا۔ زندگی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے، زندگی وہی ہے جو مالک کی دہلیز پہ گزر جائے۔ میرے کریم نبی فرماتے ہیں راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو۔ فرمایا قرآن پڑھتے وقت رویا کرو، فرمایا رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ آنکھیں آنسوؤں کا خیراج پیش نہیں کرتی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب آپ نے قیام کیا، رکوع کیا، جب آپ سجدے میں گئے تو یزیدیوں نے سوچا اچھا موقع مل گیا ہے۔ ایک یزیدی نے تلوار اٹھائی، اس نے امام حسین کا سر تن سے جدا کر دیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حسین مدینے میں تھے شہید نہیں ہوئے، حسین مدینے سے کربلا میں آئے راستے میں شہید نہیں ہوئے، حسین خیمے میں تھے شہید نہیں ہوئے، حسین گھوڑے کے اوپر سوار تھے شہید نہیں ہوئے۔ حسین گھوڑے سے نیچے گرے اس وقت بھی شہید نہیں ہوئے۔ حسین نماز میں شہید کیوں ہوئے؟ دراصل وہ امت کو سبق دے رہے تھے لوگوں جو نماز کی حالت میں مرے گا حسینی بن کر مرے گا، جو نماز کی حالت میں مرے گا وہ حسینی بن کر مرے گا۔ اللہ اکبر۔ اے بندے ایک بار اپنے کریم رب کو راضی کر لے، جب خدا تیرا ہو گیا پھر ساری مخلوق ہی تیری ہو جائے گی۔ آخری بات کر کے جا رہا ہوں، حضرت بایزید بستامی کے شہر میں ایک کنجری نے آ کے ڈیرا ڈال دیا۔ بستام کا شہر ہے، وہاں ایک کنجری نے آ کے، طوائف نے آ کے ڈیرا ڈال دیا۔ وہ ناشتی تھی، نوجوان جایا کرتے تھے، پیسے پوسے دے کے اپنی خواہشات کو پورا کیا کرتے تھے۔ اپنا بایزید
بستامی کے شہر بستان میں اللہ اکبر کسی قدری نے آ کے ڈیرا ڈال دیا تو لوگ آئے بایزید کے پاس، کہنے لگے حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ فقیر ہیں، آپ کے شہر میں قدری نے آ کے ڈیرا ڈال دیا ہے، اچھی بات نہیں۔ لوگ جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اپنی خواہش پوری کراتے ہیں۔ یہ ویسے ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہمارے شہر میں اللہ کا ولی بھی رہتا ہو، اسی شہر میں قدری بھی آ کے رہ جائے، قدری بھی اپنا ڈیرا ڈال دے۔ بایزید بستامی اللہ کے ولی اٹھ کھڑے ہو، آپ نے فرمایا اس طرح ایک قدری کے پاس جاؤ، ذرا میرے لیے ٹائم مانگ کے آؤ، ہاں میرے لیے ٹائم مانگ کے آؤ کہ وہ مجھے ٹائم دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ ایک بندہ گیا، اس نے کہا جی میں 1 لاکھ لوں گی، بابا جی کو میرے پاس بھیج دینا۔ بابا جی نے کہا میں 2 لاکھ دوں گا، پر جیسے کہوں گا ویسے ہی کرنا پڑے گا۔ خیر بابا جی جا رہے ہیں قدری کے محل کی طرف، دنیا دیکھ رہی ہے، بایزید بستامی بچ گیا تھا، آج وہ بھی جا رہا ہے۔ جب بایزید بستامی قدری کے کمرے میں گئے، بایزید بستامی نے کہا، جب قدری بایزید بستامی کے سامنے آئی تو بن جن کے آئی، جس طرح قدریوں کا لباس ہوتا ہے طوائف کا، اسی طرح وہ لباس پہن کر آئی۔ بایزید بستامی نے کہا اس طرح کر، تو جا کے پہلے غسل کر کے آ۔ اس نے کہا یہ پہلا بابا ہے، لوگ آتے ہیں اپنی خواہش پوری کرانے کے لیے، اور یہ بابا کیا کہہ رہا ہے میں وضو کر کے آؤں، غسل کر کے آؤں؟ بابا جی نے کہا میں نے کہا تھا نا 2 لاکھ دوں گا، جسے کہوں گا ویسے ہی کرنا پڑے گا، تو جا غسل کر کے آ۔ جب قدری غسل کر کے آئی تو بایزید بستامی نے فرمایا اب جا وضو بھی کر کے آ۔ جب قدری وضو کر کے آئی تو بایزید بستامی نے فرمایا یہ لباس تجھے اچھا نہیں لگ رہا، کوئی اور لباس پہن کے آ جو صاف ستھرا لباس ہو۔ قدری گئی، صاف ستھرا لباس پہن کے آئی۔ بایزید بستامی نے فرمایا اب اس طرح کر، جس طرح میں کروں گا ویسے ہی کرنا۔ بایزید بستامی نے فرمایا 2 رکعت نماز نفل عبادت۔ بایزید بستامی نے قیام کیا، اس قدری نے بھی پیچھے قیام کیا۔ بایزید بستامی رکوع میں گئے، وہ قدری بھی رکوع میں گئی۔ بایزید بستامی سجدے میں گئے، وہ قدری بھی سجدے میں گئی۔ جب بایزید بستامی سجدے میں گئے، وہ قدری سجدے میں گئی، تو بایزید بستامی چیخ پڑے، رو کر کہنے لگے یا مولا یہاں تک لے کے آنا میرا کام تھا، آگے اس کی قسمت جگانا تیرا ہی کام ہے۔ مولا یہاں تک لے کے آنا بایزید بستامی کا ہی کام تھا، آگے اس کی قسمت جگانا مولا تیرا ہی کام ہے۔ اب تیری مرضی ہے، تو اس کو گمراہ کر، تیری مرضی تو اس کو جہنمی کر دے، تو اس کو جنتی کر دے۔ ایک بار تیرے بوئے پہ اس کو لے کے آ گیا ہوں، ایک بار تیری چوکھٹ پہ اس کو لے کے آ گیا ہوں۔ دوستو نوجوانوں، جب وہ سجدے میں گئی تھی اس وقت تک تو وہ قدری تھی، لیکن جب وہ سجدے سے اٹھی تھی اب وہ قدری نہیں رہی تھی، وہ تو اللہ کی ولیہ ہی بن گئی تھی، وہ اللہ کی ولیہ ہی بن گئی تھی۔ تو اے بندے، یہ جو قیمتی لمحے اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں یہ تیرے لیے بہت ہی قیمتی ہیں، یہ سانسیں بہت قیمتی ہیں۔ انہی لمحوں میں کچھ کر لے، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لے، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کی دیے اپنے دل میں جلا لے۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ آج میں اور آپ حسین کے ذکر کی محفل میں آئیں، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں، اپنے اندر اتریں اور سوچیں کیا ایک محفل سے حسین کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا ہاتھ لہرانے سے، چاول پکا کر بریانیاں کھلانے سے حسین کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ آئیے اگر حسین سے محبت کرنی ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک حسین کی غلامی کے رنگ میں رنگے جائیں۔ میرے حضرت فرماتے ہیں یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ میاں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں شناختی کارڈ دکھانا پڑے، لو جی مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے میں مسلمان ہوتا ہوں۔ فرمایا نہ بندے نہ، کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے۔ تیری وضع طرز زندگی اور انداز معاشرت اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تو دور سے آ رہا ہو، لوگ تمہیں دیکھیں تو فوراً سمجھیں یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو حسین کا غلام ہی آ رہا ہے۔
اللہ اکبر. تو اچھی سوچ رکھیں. سوچ سے الفاظ بنتے ہیں, الفاظ سے اعمال بنتے ہیں, اعمال سے کردار بنتے ہیں, کردار سے ہی انسان کی پہچان بنتی ہے. عطر سے کپڑوں کو مہکانا کوئی بڑی بات نہیں ہے صاحب, مزہ تو تب ہے کہ تیری کردار سے خوشبو آئے. انسان کا کردار سندل کے ایک درخت جیسا ہونا چاہیے جو خود پر کلہاڑی کی ضرب کھا کر بھی کلہاڑی کو خوشبو سے مہکا دیتا ہے. اپنے دلوں کے اندر یہ جو قدورتیں رکھی ہوئی ہیں, اللہ اکبر, یہ جو نفرتیں رکھی ہوئی ہیں, یہ جو غیبت خانہ ہے نا, اس کو نکال دیں. آخری بات کہہ کے جا رہا ہوں. انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا. اب چھوٹے بڑے میری بات آخری بات کہہ کے جا رہا ہوں, ہو سکتا ہے کسی کے دل میں اتر جائے میری بات. انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا. پھر انسان نے ساگر سے پوچھا اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا. پھر انسان نے گلاب سے پوچھا اوے تیرے اندر کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. تینوں بول اٹھے اے انسان, اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. تو میرے بھائیو آخری میسج دے کے جا رہا ہوں, نیک بنو اور ایک بنو. میں مشکور ہوں بھائی محمد ندیم صاحب کا, جنہوں نے اس بندہ ناچیز کو ذکر حسین کی محفل میں بلایا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ میرا آنا قبول فرمائے. میرے بھائی نے یہ محفل سجائی اور یہاں کی امام مسجد جو ہیں ماشاءاللہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جن کی عوام اللہ اکبر اتنی پیاری ہے, جو حسین کی محفل میں اپنی قیمتی نیند کو, قیمتی سکون کو چھوڑ کر مسجد میں آئی بیٹھی ہے. ان کے امام کا مقام تو کچھ اعلیٰ ہی ہوگا. تو میں نہیں جانتا مسجد کا امام کون ہے, اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں, خصوصاً بھائی ندیم صاحب جنہوں نے مجھے اس پاکیزہ محفل میں بلایا ہے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے مال جان روزی رزق میں برکتیں عطا فرمائے.